میں بھی ان الفاظ سے بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے یا 1000 مہینے کے برابر ہے؟ کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ خیر کہا ہے یا مساوی کہا ہے؟ خیر کہا ہے۔ بالکل اسی پیٹرن پر رسول اکرم نے ایک حدیث فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رسول نے فرمایا علی خیر البشر۔ علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ علی پوری کائنات انسانیت سے افضل ہے، جو نہ مانے وہی تو کافر ہے، جو نہ مانے وہی تو۔ اب ذرا اس کو دیکھ، وہاں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہاں یہ نہیں فرماتا کہ علی 1000 بندوں سے بہتر ہے، وہاں تعداد معین کر دیتا ہے، یہاں تعداد کا ذکر نہیں۔ 1000 نہیں، 1000 جمع 1000 ہوں، 1000 ضرب 1000 ہوں، پوری کائنات آدم سے لے کے آخر تک اگر علی کا مقابلہ کرے تو علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ اور کیا فرمائیے، قرآن زیادہ سچا ہے یا رسول زیادہ سچے ہیں؟ جی چپ تھی ویدے ہو۔ اب بابا اگر تو رسول کو سچا نہ مانے تو تجھے قرآن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کس کی زبان نے تجھے قرآن دیا؟ رسول اعظم کی زبان نے تجھے قرآن دیا نا۔ اگر تجھے رسول کی زبان پہ شک پڑ جائے تو تیرا قرآن پہ ایمان تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی رسول نے جس نے تجھے قرآن دیا، اسی نے فرمایا کہ میں علی کو پوری کائنات انسانیت سے افضل کہہ رہا ہوں، اور جو نہیں مانتا میری نگاہ میں وہ میرا مسلمان نہیں ہے۔ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا محمد رسول اللہ پڑھنا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ من ابا فقط کفر، جس نے علی کے افضل البشر ہونے سے انکار کیا وہ کہاں گیا؟ کافروں کی جگہ پہ گیا۔ جو اس کو مانتا ہے بآواز بلند صلوات پہ۔ لیکن انداز ہے ایک، کچھ رموز ہوتے ہیں، کچھ اسرار ہوتے ہیں، کچھ اشارات ہوتے ہیں، کلام الہی میں بھی ہو، کلام نبوی میں بھی ہو، کلام امام میں بھی ہو، کلام معصوم میں بھی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں فقط کلام کو سننا نہیں چاہیے بلکہ کلام میں سوچنا چاہیے۔ کلام خدا ہو اس کے متعلق بھی تفکر کرنا چاہیے، کلام نبی ہو تو اس میں بھی تفکر کرنا چاہیے، اور کلام امام ہو تو اس میں بھی غور و خوض کرنا چاہیے۔ جتنا تفکر بڑھتا چلا جائے گا اتنا نور ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ فرمائیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہر ایک کی لیلۃ القدر دوسرے کی لیلۃ القدر کے برابر ہوتی ہے۔ مثلا ایک مسجد ہو، اس میں 10,000 بندہ شب قدر کے لیے بیٹھا ہو، اعمال، عبادات، دعا وغیرہ، تلاوت وغیرہ کر رہا ہو، ان 1000 بندوں کی لیلۃ القدر آپس میں برابر رہے گی؟ یعنی جب روز محشر آئے گا تو وہاں ایک میزان لگا ہوا ہوگا، ترازو، اس ترازو پہ کیا تولا جائے گا؟ بندے تولے جائیں گے، ان کے بدن تولے جائیں گے، ان کی زمینیں تولی جائیں گی، ان کے باغات تولے جائیں گے، ان کا سونا چاندی تولا جائے گا۔ کیا تولا جائے گا؟ میزان کون سا ہوگا؟ میزان الاعمال۔ اب بتائیے اس میزان الاعمال پر 10,000 بندہ جس نے اس مسجد میں لیلۃ القدر منائی، ہر ایک کی لیلۃ القدر تلے گی یا نہیں؟
پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی شب قدر تولے گی یا نہیں؟ ہر بندہ تول کر آئے گا۔ اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، 10,000 بندہ جو اپنی اپنی شب قدر کی عبادات لے کے وہاں جائے گا تو وزن برابر رہے گا ہر ایک کا؟ جی نہیں، کیوں نہیں؟ شب ایک، اتنے گھنٹے کی شب اس کی بھی ہے، اتنے گھنٹے کی شب اس کی بھی ہے۔ وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، یا وہ بھی مسجد الحرام میں بیٹھا ہے، وہ بھی مسجد الحرام میں بیٹھا ہے، یا وہ بھی کربلا میں بیٹھا شب قدر منا رہا ہے، وہ بھی کربلا میں بیٹھا شب قدر منا رہا ہے۔ ان سب کربلا والوں کی شب قدر برابر نکلے گی میزان الاعمال پہ یا کم و بیش آئے گی؟ میرا خیال تو اچھا نہیں لگتی کوئی گال، کچھ سوچ رہے ہو؟ مجھے کیا جواب دو گے، برابر رہے گی یا کم و بیش آئے گی؟ جو کم و بیش والے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ کم و بیش کیوں آئے گی؟ کسی کا وزن کم اور کسی کا وزن زیادہ، کیوں اس میں شب قدر ایک ہے، ایک ہی مسجد میں منائی ہے، اکٹھے بیٹھے رہے ہیں، عبادات اور دعا وغیرہ کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اجتماعی دعا ہوئی ہو، اجتماعی تلاوت ہوئی ہو، جیسے آج کل رواج زیادہ چل نکلا ہے کہ انفرادی اعمال کم ہوتے ہیں اور اجتماعی اعمال زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے اکٹھے اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں۔ ان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک ہوتا ہے گھروں میں بیٹھ کر ایک ایک بندہ اپنا علیحدہ علیحدہ اعمال شب قدر انجام دے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک مسجد یا امام بارگاہ میں جمع ہو کر بہت سارے مرد اکٹھے عبادات کو انجام دیں۔ تو بتائیے میزان الاعمال پہ خواہ انفرادی عبادت ہوئی ہو یا اجتماعی عبادت ہوئی ہو، تلے گی تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ۔ پتہ نہیں گال سمجھ آتی بھی یہی میں مسجد آدمی گڑھڑی بھاڑ کیے تھے، ترکڑی سے رکھ چھوڑے سوں بھائی سارا دی اکٹھی تولو، اکٹھی تولی جائے گی یا علیحدہ علیحدہ تولی جائے گی؟ جب علیحدہ علیحدہ تولنا ہوگا تو وزن برابر نکلے گا یا فرق نکلے گا؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے فرض کیجئے کہ آپ سب کا خون ٹیسٹ کیا جائے۔ آج کل خون ٹیسٹنگ کا ہے نا، لیبارٹری والے آئیں، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا خون لے کر اپنی لیبارٹری میں لے جائیں، نتیجہ برابر رہے گا یا فرق رہے گا؟ کیوں فرق رہے گا؟ کہ ہر ایک کے خون میں دوسرے کے خون کی نسبت کمی بیشی ہے۔ جو چیزیں خون میں ٹیسٹ کی جاتی ہیں وہ کسی میں کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اندر جو خون کے اندر چیزیں ہیں چونکہ ان میں فرق ہے اس لیے نتیجے میں فرق ہے۔ پتہ نہیں میں گال سمجھا سکتا پیا ہے؟ اب بتائیے کہ میزان الاعمال پہ جب ہم فقط ابھی ایک عمل کی مثال دے رہے ہیں، سارے اعمال کے نہیں دے رہے، شب قدر کے اعمال ہم میں سے ہر ایک کے اگر تلیں گے تو وہ وزن برابر رہے گا یا کم و بیش آئے گا؟ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے عمل میں ایک چیز ایسی ہے جو میرے اندر ہے تو اس میں نہیں، اس کے اندر ہے تو اس میں نہیں، میری کم ہے تو اس کی زیادہ ہے، یا اس کی کم ہے تو میری زیادہ ہے۔ ہر ایک کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ چونکہ مختلف ہے اس لیے نتیجہ بھی مختلف۔ اب بتائیے اعمال کے وزنی ہونے کی بنیادی چیز کون سی ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو عمل میں تو عمل بے وزن؟ پتہ نہیں کیا سمجھیں تو پہ ہو جانے اس پر آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اگر ولایت علی عمل میں ہو تو شان کیا ہے، اور ولایت علی نہ ہو عمل میں تو شان کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ یہ حدیث ہمیشہ آپ نے سنی کہ رسول اعظم نے فرمایا اگر کوئی ساری زندگی رات کو عبادات انجام دیتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے،
زندگی اس کی حضرت نوح سے بھی لمبی ہو اور وہ ہر سال پیدل حج بھی کرتا رہے اور اس نے کوہ اوز جتنا سونا راہ خدا میں تقسیم بھی کر دیا ہو اور بالآخر صفا و مروہ کے درمیان یا رکن و مقام کے درمیان حالت سعی میں یا حالت طواف میں اس کو بے گناہ قتل کر دیا جائے اور وہ شہید ہو جائے، تو حضرت رسول اکرم مولا علی سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا علی، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں تو وہ جنت کی خوشبو کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، جو حدیث کے الفاظ ہیں ظاہر یہی ہیں کہ ان لم یوالک، اگر وہ تجھ سے ولایت نہیں رکھتا، لم یشم رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو سونگھنے کا حقدار بھی۔ یہ بتائیے کہ ولایت علی زبان پہ ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ اس وقت آپ تشریف فرمائے، میں نے تو چلو ولایت علی کا لفظ بولا، آپ میں سے تو کسی نے نہیں بولا، آپ کی زبان پہ ابھی ولایت علی کا لفظ نہیں آیا لیکن دل میں ہے۔ اب میں پھر تصدیق کرنا چاہوں گا، جس کے دل میں ہے نعرہ حیدری یا علی۔ اب دل میں ولایت ہو تو عمل وزنی ہوگا یا زبان پہ ولایت ہو تو عمل وزنی ہوگا؟ مثلا آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، روزہ شروع ہوا طلوع فجر سے، ختم ہوا غروب آفتاب شریف پر، 12-13 گھنٹے آپ نے روزے کے مفطرات سے اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن روزہ فقط مفطرات سے بچنے کا نام ہے یا نیت بھی اس میں دخیل ہے؟ آپ 12-14 گھنٹے بھوکے رہیں لیکن آپ کی نیت روزے کی نہ ہو تو کیا وہ روزہ بن جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کا اس میں عمل دخل ہے۔ اگر ولایت علی نہ ہو اور ایک بندہ روزہ رکھے، ہیں نا آپ کے سامنے موجود ہیں، اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پر ایمان نہیں رکھتے، روزہ دار ہیں، ان کے روزے کی کیا شان ہے؟ آیا اعمال میزان الاعمال پر جب وہ روزہ رکھا جائے گا تو من ثقلت موازینوں میں آئے گا یا من خفت موازینوں میں آئے گا؟ چونکہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ دونوں طرف آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بتائیے، وہ روزہ دار زبان سے علی علی کہتا رہے تو اس کا روزہ وزنی بنے گا اور عیشۃ راضیہ کا مستحق بنے گا، یا دل میں علی کی ولایت ہو تو کافی ہے؟ یہ تو جانگلے ہوندے ہو وڈے گویڑی تے پنچایتی پر ہیں جو چلیں دے ہو تو وہ پتہ نہیں کتنا کتنا پہنچ رہے تھے۔ تو میں آپ سے یہ گویڑ کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ کی پنچایت کی بات ہی پوچھ رہا ہوں، دل میں ولایت علی کا قائل ہونا اور ایمان رکھنا یہ عمل کو وزنی بناتا ہے یا زبان پہ علی علی کہتے رہنا دل کو عمل کو وزنی بناتا ہے؟ اور اگر دل میں وزنی ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے کیسے لگ جائے جو اپنی زبان پہ فقط ولایت کا تذکرے کو اہمیت دیتے ہیں، دل میں ولایت علی کی بات کا اتنا ذکر نہیں کرتے؟ لم یوالک یا علی، اگر اس کے قلب میں تیری ولایت پر ایمان نہیں تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کا حقدار۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ممبر پر آنے والے اتنی گالیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو
جو ان کی مرضی کے مطابق ولایت علی کا کلمہ نہیں پڑھتے. تیری مرضی سے ہم علی کو ولی نہیں مانتے، اس لیے علی کو مانتے ہیں کہ اس نے علی کو ولی بنا کر ہمیں عطا فرمایا. یہ نہ سمجھیے کہ جو علی کے نعرے زیادہ لگائے وہ زیادہ علی والا ہے، اور جو زیادہ نعرے زیادہ نہ لگائے وہ زیادہ علی والا نہیں، بلکہ علی والا تو وہ ہے جس کے خون سے خوشبو بھی ولایت علی کی آتی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، علماء آپ کو صحیح ہدایت کا راستہ بتانا چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہوتے. روزہ دار اگر دل میں ولایت علی رکھتا ہے تو روزہ دار ہے، اور اس کے عمل کا میزان الاعمال پہ کچھ وزن ہوگا. اور اس کے دل میں ولایت علی نہیں تو روزہ طواف، سعی، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نمازیں، جتنے بھی اعمال خیر انجام دے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اصل چیز جو عمل کو وزنی بناتی ہے وہ ولایت علی. اور ولایت علی کیا ہے؟ زبان سے علی علی کہنا یا ہر کام علی کے فرمان کے مطابق کرنا، بس اتنی سی بات ہے. زبان سے علی علی کہنا عبادت ہے، بشرط کہ تیرا ہر عمل علی کی ولایت کی خوشبو سے معطر نظر آئے. تیری آنکھ کھلے تو ولایت علی کے مطابق، تیری آنکھ بند ہو تو ولایت علی کے مطابق. یہ کیا ہوا؟ تو نامحرم کو تاڑ کے دیکھے اور گھنٹہ بھر نامحرم کی فلم دیکھے اور کہے علی علی. کیا تجھے مولا علی نے اجازت دی ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ دی ہے تو نامحرم کی طرف تاڑ کے دیکھ؟ اور تجھے نہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے، نہ علی ولی اللہ نے اجازت دی. تو پھر کیسا تیرا لا الہ الا اللہ ہے جب تو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے؟ کیسا تیرا عقیدہ محمد رسول اللہ ہے جب محمد رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے؟ اور کیسا تو علی ولی اللہ والا ہے؟ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں محبین صحیح علی کو نہیں منے دے، دشمن علی، تیرے فتوے سے نہ کوئی دشمن بنتا ہے نہ کوئی علی ولی اللہ والا بنتا ہے. یہ اس کے پاس ہے سارا میزان جو دلوں کے حالوں کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. علیم بما فی الصدور. بلکہ اس نے دو ایسے فرشتے ہر ایک کے اوپر معین کر رکھے ہیں جو پہلے دیکھتے ہیں اس کے دل میں ولایت علی ہے تو یہ لکھتا ہے، اور اگر نہیں تو یہ لکھتا ہے. ایک نہیں سجے کھبے دی کوئی آواز نعرہ حیدری سنی ہوئے؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ علی والے ہیں یا نہیں؟ دونوں علی والے ہیں یہی کو. اب مطلب تو ناراض تھے بیٹھے وہ کھبے دو تھے، یہ بھی گویڑ ہے نا، یہ ساڑیاں برائیاں لکھیں دے اندی ایسا کیوں یاری لاؤں؟ تو یہ تو اللہ کا ایسا جاسوس ہے جو ہماری غلطیوں کو لکھتا ہے. نہیں، وہ ایسے ڈیوٹی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے رب نے انہیں فرمایا ہے اس میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ادھر سے انہیں امر ہوتا ہے. امر کیا ہے؟ جو یہ کرے تم اس کا ریکارڈ بناؤ، اچھائی کرے تو بھی ریکارڈ بناؤ، برائی کرے تو بھی ریکارڈ بناؤ، اور ہو تم ڈیوٹی میں علیحدہ. نیکی کرے تو تم لکھ لو، برائی کرے تو تم لکھ لو. تو جو رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ تیرے اعمال کا وزن ولایت علی کی بنیاد پر ہے، اور ولایت علی تیرے ایمان اور عقیدے سے عبارت ہے. جتنا تیرا ایمان وزنی ہوگا اتنا تیرے عمل کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا. بتا اس کا عمل کتنا وزنی ہوگا
جو سردار علی کی ولایت کے کلمے پڑھتا رہا۔ جب ایک ظالم نے کہا کہ میں اس کے مولا کو جھوٹا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بھی کاٹتا ہوں، اس کے پاؤں بھی کاٹتا ہوں، لیکن اس کی زبان نہیں کاٹوں گا، اور اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب وہ سولی پہ کھڑا، خون بہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ میرے مولا کو جھٹلانا چاہتا ہے، کیسے میرے مولا کا فرمان سچ ثابت ہو؟ اور سچ ثابت تب ہو سکتا ہے جب میری زبان کاٹی جائے۔ کیسے یہ بے ایمان میری زبان کو کاٹے تاکہ میرے مولا کا فرمان حق ثابت ہو؟ اس کا ذہن سوچ رہا ہے کہ میرے مولا کو کی فرمان کو کیسے حق ثابت کروں۔ اللہ نے اسے سوچ دی، علی کے فضائل پڑھ۔ اعلان کرتا ہے کہ میں آؤ تمہیں وہ فضائل سناؤں جو رسول اکرم نے بیان فرمائے۔ جب اس نے رسول اکرم کو بیان کردہ فضائل علی پڑھنا شروع کیے، لوگوں کے آنسو برسنے لگے، لوگوں کی آہیں بلند ہونے لگیں۔ اس وقت اس خبیث کو اطلاع ملی کہ لوگ تو اس کے ساتھ ہو گئے اور لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں، اور اس نے جواب میں کہا اس کی زبان کاٹو تاکہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔ اب بتا، پیسے لینے کے لیے فضائل علی پڑھنا اور ہے، زبان کٹوانے کے لیے فضائل علی پڑھنا اور ہے۔ اس لیے میرے عزیزان من، اس بات پہ پکے ہو جائیے اور پختہ ہو جائیے کہ دل میں ولایت علی نکلنے نہ پائے، اور اعمال و کردار میں ولایت علی کا اثر ختم نہ ہونے پائے۔ ماہ رمضان اللہ نے تجھے اس لیے دیا تھا کہ اگر کبھی تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور تجھ سے خطا ہو گئی تھی، پہلے تو اعمال کا وزن ولایت علی پہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں کہیں انسان ہے اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، ہوائے نفس حملہ کرتی ہے، اور نتیجتاً وہ رائے راست سے ہٹ کے کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے تیری غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے تجھے ماہ توبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ پورا کا پورا تیری بخشش کا مہینہ ہے، تیرے اعمال میں برکت مہینہ ہے، میری رحمت کا مہینہ ہے۔ آ جو غلطیاں کر چکا تھا وہ بھی مجھ سے بخشوا لے، اور جو اعمال نیک کرے گا اس کا وزن بھی زیادہ کرا لے، علی کی ولایت کو اپنے سینے میں گہرا راسخ کر لے تاکہ تیری گزشتہ غلطیاں بھی معاف ہو جائیں اور تیرے سارے اعمال راہ راست پہ ہو جائیں، اور جب تو ماہ رمضان کے اختتام کو پہنچے تو تیری ساری غلطیاں معاف ہو چکی ہوں، سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور جب تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے اب تو حق رکھتا اس بات کا کہ عید منا۔ تو عید فقط کسی دنیاوی مقاصد کے لیے عید نہیں ہے، سیونیاں کھاونیاں تے چٹے کپڑے پاون تے خوشبو، یہ تو ویسے علامات عید ہیں۔ عید حقیقتاً اس کی ہے جس نے ماہ رمضان سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، جس نے ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اور بخشش بھی تب ملتی ہے جب تیرے دل میں علی بستا ہو، بخشش بھی تب ملتی ہے کہ جب تیرے دل میں حسین کی مصیبت کا غم موجود ہو، جب تو کربلا کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہو اور تجھے یاد رہے کہ مولا حسین نے علی اکبر کیسے دیا، مولا حسین نے علی اصغر کیسے دیا، مولا حسین نے علی اکبر کی قربانی کیوں دی، علی اصغر کی قربانی کیوں دی، اور بالآخر وہ منظر کیوں آیا جب لاشا پڑا تھا، سر کاٹ کے لے گئے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں نے، مظلوم کے بدن اطہر کو رزو صدرہ بظہر، سینے کو پشت کے ساتھ ایک کر دیا تھا، اور بہنیں رسیوں میں جکڑی ہوئی قیدی یزید ابن زیاد کی بنائی گئی اس مقتل میں اتر گئی تھی اور کہہ رہی تھی انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ عزاداروں، ظالموں نے کیا وہاں بیٹھ کر رونے دیا؟ کیا وہاں بیٹھ کر ماتم کرنے کی اجازت دی؟ نہ، شمر ابن ذوالجوشن تھا یا زجر ابن قیس تھا جس کے ہاتھ میں تازیانے تھے اور زہرا کی بیٹیوں پہ برس رہے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا ظالم کہ ہم نے جلدی سے کوفہ چلا جانا ہے، لہذا تم
جلدی سے سواریوں پہ چڑھ جاؤ۔ بالآخر بیویاں روتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، چھنی ہوئی چادروں کے ساتھ ان اونٹوں پہ لاد دی گئیں کہ جن سے گر گئی تھیں، اور جب وہ اونٹ تیزی سے چلائے گئے تو بیویوں کی نگاہیں پامال لاشیں کو دھوپ پر دیکھ رہی تھیں، اور کوئی نہ تھا جو بیویوں کا تعاون کرتا۔ بالآخر لاشیں گم ہو گئے اور بیویوں کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بتا اس بہن کے جگر پہ کیا گزر جاتی ہے جو اپنے بھائی کے جنازے کو پامال حالت میں دھوپ میں پڑا ہوا دیکھے اور اسے سنبھالنے کی جسارت بھی نہ کر سکے اور اسی حال میں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے اگر کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کی میت پر کوئی دشمن آ کے تماچا مارے تو بتا اس بہن کے جگر پہ کیا گزرے گی، اور اگر ایک تماچا برداشت نہیں کر سکتی تو بتا مظلوم کے لاشے کے ساتھ کیا کیا حال تیری آقا زادی نے دیکھا اور کس طرح صبر کیا۔ جواب یہ تھا کہ فقط تیرے اپنے نانے کے دین کو بچانا چاہتی ہوں اور آنے والی امت تک پیغام ہدایت کو پہنچانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ دین زندہ رہا اور پیغام حق پائندہ رہا آج تک۔ آج آپ کے دلوں تک وہ نور پہنچا ہوا ہے۔ ممنون احسان ہو جائیے اس سر کے جو نو کے سنا پہ سوار ہوا اور ان ہاتھوں پہ جو رسیوں میں باندھے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر مرحوم کے لیے فاتحہ۔